آج کے دور میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ذہنی سکون ہے، کیونکہ جب انسان کا دل اور دماغ سکون میں ہو تو اسے اپنے ارد گرد ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن اگر دل ہی بے سکون ہو تو آپ یقین کیجئے انسان محل میں بھی رہ رہا ہو تو اسے چین نصیب نہیں ہوتا اور دل کو قرار نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی لیے دوستو، جب بھی ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو صرف دنیا کی نعمتیں ہی نہ مانگیں، بلکہ یہ ضرور دعا مانگا کریں کہ یا اللہ جو کچھ بھی عطا فرما اس میں سکون ڈال دے، برکت ڈال دے اور خوشحالی کے ساتھ عطا فرما ہمیں۔ یا اللہ میری زندگی کے ہر قدم میں سکون عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ استغفار کے حوالے سے اپنی ذاتی جرنی شیئر کروں گی کہ میں نے اس سال استغفار کب اور کیسے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد میری زندگی میں کیسے حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں، اور اللہ کے کرم سے میں نے وہ سب کچھ حاصل کیا جس کا میں صرف سوچا کرتی تھی اور جس کا میں برسوں سے صرف تصور ہی کرتی آ رہی تھی، مگر مجھے وہ مل نہیں پا رہا تھا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ استغفار کس طرح پڑھنا ہے اور اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ کیسے بنانا ہے۔ استغفار سیریز میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار آپ کے ساتھ استغفار کی اہمیت، اس کے فائدے اور اپنے ذاتی تجربات شامل کر کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ میری پوری جرنی ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی ایک سیریز شروع کی ہے، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کے بہترین رسپانس اور محبت کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سب کے ساتھ اپنے تجربات زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکوں، اپنے الفاظ میں بیان کر کے، تاکہ شاید یہ کسی اور کی زندگی میں بھی سکون اور امید کی روشنی بن جائے۔ میں دوستوں پیشگی معذرت کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، کیونکہ میرا مقصد صرف باتیں کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی تجربات، اپنے احساسات اور وہ سب کچھ جو میں نے اپنے دل میں محسوس کیا ہے، آپ سب بھی ایمانداری کے ساتھ اس کو سن کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی وہی محسوس کر سکیں جو میں نے اس سفر کے دوران محسوس کیا۔ دوستوں، اگر میں آپ کو بالکل سچ سچ بتاؤں تو کئی سالوں تک میری روٹین کچھ اس طرح کی تھی کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، موقع ملا تو ادا کر لی، ورنہ نظر انداز کر دیا، اور عبادت میرے لیے ایک عادت نہیں بلکہ بس کبھی کبھار کا عمل بن گئی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، اور جب 2025 کا آغاز ہوا تو میں نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا اور اپنے دل سے یہ وعدہ کیا کہ میں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود کو بدلنا ہے، کیونکہ کافی عرصے سے میرے دل میں ایک عجیب سا ملال سا رہتا تھا، ایک اندرونی بے چینی سی تھی جو مجھے بار بار یہ احساس دلاتی تھی کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں ادا کرتی، اللہ تعالیٰ سے صحیح طریقے سے دعا نہیں کرتی، اور نہ ہی اس طرح یاد کرتی ہوں جس طرح اس پروردگار کا حق ہے، اور یہ احساس مجھے مسلسل بے چین اور بے سکون سا رکھتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے خود سے پکا وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سب سے پہلے اپنی نماز ادا کیا کروں گی۔ میں نے یہ سوچا کہ ایک نماز پڑھنے میں 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں، اور اگر میں 5 منٹ اللہ تعالیٰ کو دے دوں تو میرا کوئی بھی کام رہ نہیں جاتا، نہ خراب ہوگا، میرے تمام کام اسی طرح چلتے رہیں گے۔ دراصل یہ ہمارا وہم ہوتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ شیطان اور ہمارا اپنا ذہن ہمیں بہکاتا ہے کہ پہلے یہ کام کر لو، پہلے وہ کام کر لو، اس طرح کرتے کرتے دنیا کے کام تو ہو جاتے ہیں مگر نماز رہ جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے دل کی بے سکونی اور بے چین کیفیت پیدا ہوتی ہے جو میں خود محسوس کر رہی تھی۔ سب سے پہلے میں نے یہ عہد کیا کہ میں فجر کی نماز کے لیے باقاعدگی سے اٹھوں گی اور باقی تمام نمازیں بھی وقت پہ ادا کیا کروں گی۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا میں ہر کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھوں گی۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز میں نے اپنی زندگی میں شامل کی، اور وہ تھی استغفار۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استغفار کو ضرور شامل رکھوں گی، اور میں نے روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنایا اور اسے اپنی 5 نمازوں میں تقسیم کر لیا، یعنی ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ استغفار پڑھنے لگی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا بلکہ بہت آسان محسوس ہونے لگا مجھے۔ جب میں نے باقاعدگی سے استغفار پڑھنا شروع کیا تو چند ہی دن گزرے ہوں گے، تقریباً
10-15 دن بعد میں نے خود ہی اس کی تعداد بڑھا دی، کیونکہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ استغفار کرنے سے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ جب میں جانماز سے اٹھتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے میرے دل پہ رکھا ہوا کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ دعاؤں کی قبولیت تو دوستوں ایک الگ مرحلہ ہے اور اس کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر استغفار سے مجھے جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت ملی وہ میرے دل کا سکون تھا۔ وہی سکون جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا تھا، جو انسان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب دل بے سکون ہو تو زندگی کی کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آتا، روزمرہ کے کام بوجھ لگتے ہیں اور ہر خوشی کے اندر بھی ایک انجانی سی بے چینی چھپی ہوتی ہے۔ اور ایسے بڑے بڑے مسائل جن کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ یہ کبھی حل ہی نہیں ہوں گے، یا یہ خوشی کبھی نصیب ہی نہیں ہوگی، یا یہ خواہش کبھی پوری ہی نہیں ہوگی، وہ پریشانی میری زندگی سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور خود بخود ایسے وسیلے بنتے چلے گئے کہ وہ مسائل حل ہو جاتے تھے۔ کہیں پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی یا کوئی ایسی ضرورت آن کھڑی ہوتی جہاں پیسے لگ جاتے، وہ پیسے جو کسی اور کام کے لیے جمع کیے تھے لیکن کسی اور جگہ خرچ ہو جاتے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہ جاتے کہ اب کیا کریں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے۔ تو ایسے میں کوئی ایسا وسیلہ بن جاتا جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اچانک ایک راستہ بن جاتا تھا، اور وہ چیزیں جنہیں میں نے اپنے اوپر بہت سوار کر کے رکھا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ انہی کی وجہ سے میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں، وہ مسائل اور پریشانیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے ان باتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا جن کی وجہ سے میرا ذہنی سکون خراب ہو رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اندھیرے میں ایک ننھی سی کوئی روشنی دکھائی دے جاتی ہے اور دل میں امید جاگ اٹھتی ہے۔ تو استغفار پڑھنے سے دراصل وہی عمل شروع ہوا۔ سب سے پہلے مجھے سکون نصیب ہوا، پھر آہستہ آہستہ میری امید بننے لگی کہ ہاں واقعی کچھ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ اور اس وقت میری تمام مشکلات اس طرح سے حل نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے دل کو جو وہ سکون مل رہا تھا اور اس کی وجہ سے میرے اندر ایک انرجی پیدا ہوئی اس کو پڑھنے کی مزید، کہ واقعی کوئی کمال ہے۔ میرے دماغ نے ان پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ قبول کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، پریشانی آ گئی ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا، اس کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آنا شروع ہو گیا، اور مجھے یوں لگنے لگا جیسے میرا غصہ، میری چڑچڑاہٹ جو پریشانیوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی وہ خود بخود ختم ہونے لگی، کم ہونے لگی۔ میرے مزاج میں ایک ٹھہراؤ سکون آنے لگا تھا۔ اور یہ سچ ہے کہ آج بھی کبھی کبھار مجھے غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاہٹ بھی ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہم سب انسان ہیں، لیکن اب اس پر قابو پانا، صبر کرنا، خود کو سنبھالنا میں نے سیکھ لیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ایسے حالات میں استغفار پڑھ کے خود کو کیسے پرسکون رکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو مشکل وقت میں یہ سمجھ آ جائے کہ وہ اس کیفیت سے کیسے نکلے، خود کو کس طرح سنبھالے، اللہ کے کلام سے سکون حاصل کرے، ورنہ انسان تو ایک بے چین روح کی طرح ہر وقت بھٹکتا رہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کیفیت میں کیا کرے اپنے ساتھ۔ اور یہ وہ تجربہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اس استغفار کی برکت سے میرے اندر ایک نرمی، ایک سکون پیدا ہو گیا تھا۔ تو دوستوں اس کی کوئی مقرر تعداد نہیں ہے، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں، یہ آپ کی ہمت، طاقت اور توجہ پہ ہے۔ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا معافی مانگنا بے حد پسند ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی توبہ بہت پسند ہے، لہٰذا استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیے، ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہیے جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی استغفار کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیں کرائے کا گھر تبدیل کرنا تھا، لیکن کسی طرح بھی گھر کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، ہمارے پاس صرف 1 ہفتہ تھا، اور پھر ہوتے ہوتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 دن رہ گئے، مگر پھر بھی کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس وقت میں نے دل میں پھر استغفار پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کے کرم سے صرف ان 3 دنوں کے اندر ہمارے لیے گھر کا بندوبست ہو گیا۔ اگرچہ وہ گھر کرائے کا ہی تھا، لیکن بالکل ویسا ہی ملا جیسا میں چاہتی تھی، یعنی اس کی لوکیشن جیسی
تھی، جیسا کھلا اور کشادہ گھر میں چاہ رہی تھی، وہی اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کو تقسیم کر کے پڑھنا شروع کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہوئے اسے 2000 تک لے گئی اور اب 3000 تک پڑھ رہی ہوں۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ استغفار کی کوئی تعداد مقرر نہ کریں، اسے بے حد بے حساب جتنا دل چاہے اتنا پڑھیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے اور وقت ہوتا ہے تو میں استغفار اس سے بھی زیادہ پڑھ لیتی ہوں۔ بعض دفعہ کئی مرتبہ میں نے 5000 تک بار بھی پڑھا ہے، اور بعض دفعہ کبھی وقت نہیں ملا تو بس 1000 بار پڑھ پائی۔ اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز اپنی روٹین میں شامل کی ہے، اچھا اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ آپ بھی اپنے زندگی میں استغفار کے ساتھ اس کو بھی شامل کریں، چاہے سن لیں یا خود تلاوت کریں، اس سے آپ کی بہت سی پریشانیاں دور ہوں گی، بے شمار رحمتیں برکتیں آئیں گی گھر میں، دل کو ایک سکون آئے گا، یعنی جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں نا، دل کا سکون، مالی تنگی کا خاتمہ، بیماری، شادی بیاہ کے مسائل، گھریلو جھگڑے، مسائل، قرض یا کوئی بھی پریشانی، ہر مسئلے کا حل اس صورت میں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ دوستوں ایک اور بڑی اہم چیز جو آج کل کے دور میں ہم کو دیکھنے کو اور فیس کرنے کو ملتی ہے، وہ حسد، بری نظر، نظر بد، اس سے بھی بچنے کے لیے سورہ بقرہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، نظر بد سے۔ اسی مقصد کے لیے آپ اس میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی جسے معوذتین کہتے ہیں، اس کو بھی اپنی روزمرہ روٹین میں شامل کریں۔ رات کو سونے سے پہلے انہیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، ہاتھ پھیریں، بچوں پہ دم کریں، اپنے گھر والوں کے لیے پڑھیں، گھر کے کونوں میں اس کا پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ جب بچے اسکول جائیں یا ہسبینڈ یا کوئی بھی گھر کا فرد نکلے تو ان کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کے دم کر دیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں سارا دن۔ یہ وہ تمام اعمال ہیں جنہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک تعلق مضبوط کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم دنیاوی کاموں کے لیے لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، راستے ڈھونڈتے ہیں کہ یار اس شخص سے ملاقات ہو جائے تاکہ ہمارا کام بن جائے، بس بالکل اسی طرح سب سے پہلے ہمیں اللہ سے اپنا راستہ اور رابطہ جوڑنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے نا تو انسان کی زندگیوں میں خوشیوں، آسانیوں اور سکون سے بھر جاتی ہے، اور پھر کسی انسان کے آگے نہیں ہاتھ پھیلانے پڑتے ہمیں۔ دنیا کی دوستوں مادی چیزوں کے علاوہ سب سے اہم نعمت سکون ہے۔ بہت سے لوگ دولت مند بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس سہولت بھی موجود ہوتی ہے، لیکن دل کا سکون نہیں آ رہا ہوتا، راحت، وہ سکون، وہ چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دل کا سکون، اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں برکتوں، بھلائیوں اور خیر سے نوازے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنا نیا گھر بنایا، بڑی محنت سے سجایا، لیکن اسی دوران کوئی بیماری آ گئی یا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ ہمیں اچھے نصیب اور سکون کی دعا بھی مانگنی چاہیے دوستوں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے دل پر ضرور اثر کرے گی انشاءاللہ۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں کافی زیادہ چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہے اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو انشاءاللہ، اور آپ میں وہی امید اور خواہش پیدا ہو جائے جو میرے دل میں پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوستوں توبہ کریں، اس سے دعا مانگیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور۔ آپ کا ایک شیئر میرے لیے بھی یقین کریں بہت اہم ہے، ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا جو کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ شیئر کریں گے اور ان کو اس عمل کے بارے میں بتائیں گے، یہ عمل آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی توبہ کرے، استغفار کرے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی۔ تو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں، انشاءاللہ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی آپ کے سامنے۔ اللہ حافظ۔